الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ مزمل کی جن آیات تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، کنز الایمان سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ان آیات سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات میں قیام فرما، سوا کچھ رات کے آدھی رات، یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے.
اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے تربیت نفس کا قرآنی پہلو، تاکہ آپ آج کے دور کے اندر ہر انسان جو سنورنا چاہتا ہے، ہر انسان جو اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانا چاہتا ہے، ہر انسان انفرادی طور پر یہ محسوس کر رہا ہے کہ موجودہ دور گناہوں کے سیلاب کا دور ہے، اور اس موجودہ دور کے اندر ایک اچھے انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ میں چاہوں گا اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، اس کی تشریحات آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے بھی ایسے بندے اس فرش گیتی پر تشریف لائے جن کی ذات سے دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوا، انہوں نے اپنی زندگی میں کون سی چیز اختیار کی تھی اور کس وصف سے وہ متصف تھے جس کی وجہ سے وہ اجنبی ماحول میں جاتے تو سارا ماحول اپنا بنا لیا کرتے، جنگل میں چلے جاتے تو اسے آبادی میں تبدیل فرما دیا کرتے، اور ان کی محبت کا چراغ ہر انسان کے سینے میں جلتا ہوا نظر آتا۔ ان میں وہ کون سی خوبیاں تھیں، ان خوبیوں کو آج سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس مادی دور کے اندر بہت سارے کورس کرائے جاتے ہیں، جن کورس کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک کورس ہے کہ شخصیت کو کیسے ابھارا جائے، شخصیت کو کیسے نکھارا جائے، خود کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے، اور ہر انسان کے اندر مقبول بننے کے لیے اور کامیاب انسان بننے کے لیے اپنی ذات کو کیسے مستحکم اور مفید بنایا جائے، اس کا باقاعدہ آج کے دور کے اندر کورس کرایا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جو تجارت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، اپنے پروفیشن کے میدان کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اس کورس کو ضرور کرتے ہیں تاکہ اس کی بنیاد پر ملنے ملانے کے آداب، گفتگو کرنے کے آداب، پہننے اوڑھنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، یہ ساری چیزیں وہ سیکھ لیں اور سیکھنے کے بعد اپنی ذات کو مؤثر کی حیثیت سے اور متاثر کرنے والی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ آج کا تربیتی نظام انسان کو انسانوں کے درمیان کسی حد تک کامیاب کر سکتا ہے، لیکن قرآن کا دستور اتنا عظیم دستور ہے کہ جب یہ سارے کورس نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں میرے کریم نے انسان کو متاثر کن بنانے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے جو اصول اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائے، جنہوں نے ان اصول کو اپنایا، ان اصول کو اپنانے کے بعد وہ دنیا کے اندر رہنما بھی بنے، رہنما بھی بنے، کامیاب بھی بنے اور کامران بھی بنے۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، یا ام المؤمنین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو نے سورہ مزمل نہیں پڑھی؟ گویا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے دنیا میں جو جاننا چاہتے ہیں ان جاننے والوں کو سورہ مزمل کی طرف متوجہ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ سورہ مزمل کے اندر رب کریم جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں کا حکم دیا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اسی کا آئینہ تھی۔ دنیا میں بہت سارے مسئلے آئے، دنیا میں بہت سارے انقلاب پیدا کرنے والے آئے، دنیا میں بہت سارے شخصیت سازی کا مشن لے کر کے آئے، دنیا میں بہت سارے لوگ بگاڑ سدھارنے کے لیے آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے سدھار کی سچویشن جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں آتی، لیکن تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جن انسانوں کو سوارا اور جیسا سوارا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی درجگاہ کے علاوہ کسی اور درجگاہ کے اندر تیار ہونے والا کوئی بھی شخص مصطفیٰ کے صحابی جیسا نہ بن سکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نفس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ صرف اقوال اور اشعار کے ذریعے معاشرے میں انقلاب لانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لوگوں کو بتاتے ان کو بتانے سے پہلے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو اس عمل کا نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آج کی گفتگو کو اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی جد و جہد کریں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز آپ ذات بابرکت لوگوں کے لیے مفید ہی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے۔ اندازہ لگائیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پہلے رات میں قیام کے حوالے سے فرمایا گیا، اے جرم مارنے والے قیام کرو، رات کو قیام کرو، پوری رات نہیں، کچھ کم رات یا کچھ زیادہ، تو قیام لیل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم جل جلالہ نے حکم دیا۔ قیام لیل کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال تک قیام لیل فرمایا، اور یہاں تک
کہ قیام کی بنیاد پر اور قیام کے سبب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جب تربیت فرمائی تو جانتے ہیں آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کو بہت اہمیت دی، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اس کے گھر کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے زمین پر رہنے والا انسان آسمان پر نکلتے ہوئے تاروں کو چمکتا ہوا دیکھ لیتا ہے، ایسے ہی آسمان کے فرشتے جو بندہ گھر میں تہجد پڑھتا ہے اس کے گھر سے نکلنے والے نور کی وجہ سے اس کے گھر کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ رات قرآن اٹھا کر کے دیکھو تو قرآن مقدس کے اندر رات کے حوالے سے تفصیل ملے گی اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ اور ان کے عادات و اطوار کا جب تذکرہ قرآن ہوتا ہے تو یوں کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی کیفیت کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو اس میں رات کی عبادتوں کا تذکرہ زیادہ نظر آتا ہے، تو پتہ چلا تربیت نفس کے لیے اور نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے اور ترقی درجات کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رات صرف استراحت میں گزار دے، بلکہ رات کو اپنے نرم دردوں کو سمیٹ کر اپنے معبود کی یاد کر گزارنے کی کوشش کیا کرے۔ میں حیران تھا کہ یہ رات کے حوالے سے اس طریقے کا تذکرہ کیوں، تو بات سمجھ میں آئی کہ رات کسی کے لیے دامن پر دھبے لگانے کے لیے آتی ہے اور رات کسی کے دامن پر لگے ہوئے دھبوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو رات ہوتے ہی گناہوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور کچھ ہیں جو رات ہوتے ہی اپنے معبود کی یاد کر لگ جایا کرتے ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا ایک مکمل بیان رات کیسے گزاریں یہ کبھی آپ انٹرنیٹ پر یا سی ڈی میں سن لیجئے گا، لیکن آج موقع کی مناسبت سے میں نے صرف یہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ تو تربیت کا پہلا عنصر اور پہلی چیز وہ رات ہے۔ کیا کرو رات میں؟ آج دیکھ لو آپ بیٹھا ہوا یہ ہزاروں ناصر کے اجتماع میں مجمع، بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں غلامان رسول تھوڑی دیر کے لیے اپنی راتوں کے تصور میں ڈوب جائیں اور سوچیں کہ ہم اپنی رات کن کاموں میں گزارتے ہیں۔ کم نصیب ہے وہ شخص جو برکت والی راتوں کو بھی لو و لعب اور بائک چلا کر تفریح کے اندر گزارتے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، اللہ والے بزرگان دین اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے راتوں کو کثرت نوافل کا حکم دیتے، یہاں تک
کہ بعض بزرگ کسی کو بزرگ سمجھتے ہی اس وقت تھے جب وہ تہجد کا عادی ہوتا. ایک بزرگ کی بڑی شہرت تھی. وہ ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تو جن سے ملنے کے لیے گئے انہوں نے خاطر تواضع میں کوئی کمی نہ رکھی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ رات کا حصہ جب گزرنے والا تھا تو وہ معبود برحق کی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر اپنے لمحات گزار رہے تھے. بڑے متاثر ہوئے اور اس کے کچھ دن کے بعد اسی بزرگ کا ایک شاگرد اس بزرگ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا. تو وہ بزرگ اس شاگرد کے لیے علم حاصل کرنے آنے والے کے لیے رات میں ایک کمرے کا اہتمام جہاں پر انہوں نے کیا تھا اس کمرے میں اس بچے کو رکھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک پانی کا مٹکا بھی رکھ دیا. اور پھر صبح ہوئی جب اس بچے کو جگانے کے لیے گئے تو دیکھا مٹکا پانی سے بھرا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بیٹے میں تجھے نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ تو رات سونے میں گزار دیا، مٹکے کا پانی بتا رہا ہے کہ تو رات کو اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھا. جو بچہ تہجد نہیں پڑھ سکتا ہو وہ علم کی قدر کیا کر سکتا ہے؟ جاؤ کسی اور جگہ پر جا کر کے علم حاصل کرنا. یہ سچویشن میں آپ کو بتاؤں، ماضی قریب کے ہمارے بزرگ و خطیب مشرق پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ رحمت و رضوان ایک روز مجھ سے فرما رہے تھے مولانا یہ زبان کے اندر جو باتیں آتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضور مجاہد ملت سے جو بخاری پڑھی تھی تو حضور مجاہد ملت کی عادت تھی کہ تہجد کے وقت میں بیدار کرتے اور تہجد کے بعد میں بخاری پڑھایا کرتے. یہ پوزیشن آپ ذرا سوچو، یہ ہے رات جس غوث پاک کی زندگی کے حوالے سے ہم ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی کرامتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، مصیبت میں ان سے استغاثہ کرتے ہیں. ارے کبھی غوث پاک کی راہ کو بھی دیکھو کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی. یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو روحانی اعتبار سے بہت بلند مقام پر پہنچا دیتی ہیں. جب سے رات ضائع ہونے لگی، رات کے اوقات برباد ہونے لگے اور رات کے استفادے علم کی بجائے عمل کی بجائے لہو و لعب، سینما گیری، سینما بینی اور برائیوں کے اندر گزرنے لگی. اس قوم کی تربیت کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے. آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ کتنا پیارا ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آدمی دن میں بھی علم حاصل کرتا ہے، 10 گاہیں دن میں بھی لگتی ہے. جتنے بھی ادارے اسکول کالج جتنے بھی ہیں سب جگہ پر تعلیم دن کے بعد ہوتی ہے. لیکن جب میں حدیث کے اس ٹکڑے پر غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آقا فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اگر کسی نے ایک بات سیکھ کر کے سوئی تو پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. یا اللہ یہ رات کے وقت تیرے حبیب کا فرمان دن میں پورا دن تو سیکھنے میں گزار دیا، یہ رات کو سیکھنے کی بات جو نہیں جا رہی ہے. تو جواب ملے گا دادا اگر رات کو دن سیکھا ہے تو رات عمل میں گزارے گا، اس کے افکار پاکیزہ ہوں گے، اس کی سوچ پاکیزہ ہوگی، اس کے جذبے عمل کے اندر پختگی پیدا ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اگر تم رات دن سیکھنے میں بھی نہیں گزار سکتے، تم رات دین کی باتوں کو سمجھنے میں بھی نہیں گزار سکتے، تو لہو و لعب میں بھی مت گزارو. حضور نے فرما دیا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، سو جاؤ، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو،
پوری رات عبادت کا ثواب تمہیں عطا کرتا ہے. یہ ہے رات. مسلمانوں کی راتوں کی پہچان، مسلمانوں کے گھروں کی پہچان کیا تھی؟ ان کے گھروں سے راتوں کو قرآن کی تلاوت یا خوف خدا سے رونے کی آوازیں آتی تھی. اور آج رات کے وقت جن گھروں سے سینما کی آواز آئے، ویڈیو کی اور ٹی وی کی آواز آئے، سمجھ لینا یہ مسلمان کا گھر ہے. تو رات بہت اہم ہے. رات ہی کے بعد یا تو انسان گناہ زیادہ کرتا ہے یا رات ہی کے وقت انسان اپنے معبود برحق کی قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے. یہی ایک موضوع بڑا طویل ہے، لیکن میں نے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو مجھے بات کرنی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کو ان گوشوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں تاکہ ایک بہترین شخصیت کی حیثیت سے ہم دنیا کے اندر اپنی پہچان کرا سکیں. اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ رات گناہوں میں نہیں، اللہ کی یاد میں گزارو. کیا یاد کریں؟ کیا کرے رات میں؟ تو قرآن نے آگے کہا اوزد علی ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھو. کیا کرو رات کو؟ بولیے. آپ جواب دیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا کہ میری بات سمجھ رہے ہیں. کیا کرو رات کو؟ قرآن ٹھہر کر کے پڑھو. اللہ نے قرآن کب نازل کیا؟ دن میں یا رات میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نزول قرآن کے لیے بھی اس ساتھ اللہ نے انتخاب فرمایا وہ رات ہے. اور جانتے ہیں آپ ترتیل سے پڑھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو سمجھ کر ایک لفظ کو صحیح طور پر ادا کر کے قرآن مقدس کو پڑھنا. یہ نہیں کہ آخری حصہ سمجھ میں آئے اور شروع کا کچھ حصہ سمجھ میں ہی نہ آئے. ٹھہر کر پڑھو. اور علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رات کے وقت قرآن مقدس کی ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ تلاوت قرآن مقدس کرتا ہے تو جیسے جیسے تلاوت کرتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کے قرب سے مالا مال ہوتا چلا جاتا ہے. تو رات کو قرآن ٹھہر کر پڑھو. اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیام کے ساتھ ترتیل قرآن کے حکم سے مراد یہ ہے کہ جب نماز پڑھو تو نماز کے اندر جب تم قیام کرو تو قیام میں جب قرآن پڑھو تو یہ نہیں کہ بالکل اسپیڈ کے ساتھ پڑھو بلکہ ٹھہر کر کے قرآن شریف پڑھو. اس لیے کہ ترتیل سے قرآن پڑھو گے تو اللہ کے فرمان پر عمل بھی ہوگا اور قرب خدا کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے. علامہ زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن سمجھو. جب تم قرآن مقدس کی تلاوت کرو گے اللہ کی آیتوں پر غور کر کے اس کے معنی اور مطالب پر غور کر کے جب تم قرآن پڑھو گے
تو آیات وعید آئیں گی تو تمہارے قلب پر خوف طاری ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، اور آیات وعد آئے گی تو تمہارے چہرے پر جو ہے خوشی ظاہر ہوگی۔ اور سن لو، اگر حالت نماز کے اندر آیات وعید سن کر، آیات خوف سن کر اگر تم پر لرزہ طاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کے انوار تمہارے سینے پر اتر اللہ کے انوار و برکات اتر رہے ہیں۔ تو اب یہاں دو باتیں سمجھ میں آئی، نماز اور نماز میں قرآن، اور قرآن بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اب بیچ والی آیت پر تربیت سے متعلق کوئی اہم گوشہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اہم بات نہ ہو، لیکن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، تربیت نفس کے لیے اب تیسری بات کی طرف میں آ رہا ہوں۔ پھر رات کے حوالے سے قرآن میں ذکر آیا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا بہت دباؤ ڈالتا، رات کا اٹھنا یہ بہت دباؤ ڈالتا ہے۔ اور سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو لگی لپٹی ہو یا سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی رات 2 بجے ٹھنڈی کے موسم میں آپ کھلی استنجے کے لیے آدمی اٹھا اور جلدی سے فارغ ہو کر آپ نے فوراً چادر اوڑھ لی، یہ خیال نہ رہا کہ چلو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لوں۔ اب یہاں ایک بات بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن چند لوگ افسوس کریں گے، حسرت، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جو رات کو اٹھا تو تھا لیکن 2 رکعت بھی نہ پڑھ کر کے سو گیا، وہ قیامت میں افسوس کرے گا کہ کاش میں رات کو اپنی حاجت کے لیے جب اٹھا تھا تو 2 رکعت میں نے پڑھ کیوں نہ لی۔ سرکار فرماتے وہ قیامت میں افسوس کرے گا۔ تو رات کا اٹھنا یہ طبیعت پر گراں گزرتا ہے، بے پناہ گراں گزرتا ہے۔ حضور مفکر اسلام کی ایک بات مجھے بڑی پیاری لگی، ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ دورے پر رہنے کا اتفاق ہوتا تھا، تو ہم دیکھتے تھے کہ کبھی کبھی سرد ہوائیں چلتی تھی اور اس کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے چارپائی لگا کر کے حضرت سوتے تھے، اور ہم لوگ بھی سو جاتے تھے۔ فرماتے وجہ یہ کہ جب سردی زیادہ لگے گی تو پھر نماز کا وقت ہوگا تو جلدی سے اٹھ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اور نماز کی ادائیگی کے حوالے سے بتاؤں، جب سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمان نے پہلا سفر ہوائی جہاز کا کیا جے پور سے ممبئی کا، تو ممبئی پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا کہ حضور ہوائی جہاز کا سفر کیسا لگا؟ کہا بہت اچھا تھا۔ میں گزارش کروں گا یہ اناؤنسنگ بند کر دیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا بہت اچھا سفر رہا۔ کہا حضور آرام دہ تھا؟ کہا آرام دہ تو ٹھیک، الحمدللہ ہوائی جہاز کا سفر اس لیے اچھا لگا کہ اس میں نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ کیا سوچ تھی ان لوگوں کی، کیا فکر؟ تو اللہ والوں کی راتیں اٹھا کر کے دیکھو اور ہم اپنی راتوں کو دیکھیں تو رات کو اٹھنا یہ نفس پر بڑا گناہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نیند انسان کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہوتی ہے، اور ایسے اٹھنے کے اندر انسان کی طبیعت کے اوپر بوجھ ہو جاتا ہے، وہ میٹھی نیند قربان نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ چاروں وقت کی اذان کے اندر یہ لفظ نہیں ہوتا
دولت سے مالا مال ہو جاؤ. رات کا اٹھنا بہت طبیعت پر گنا گزرتا ہے، لیکن جس کا مزاج بن جائے، اور یہ بھی سن لو، جس کو رات کی عبادتوں کی لذت نصیب ہو جاتی ہے ان کو دن میں اچھا نہیں لگتا، وہ رات کا انتظار کرتے ہیں کہ کب سورج غروب ہو اور ساری دنیا سوئی رہے اور ہم مسلح اٹھا کر اپنے معبود کی یاد میں لگ جائے. تو رات طبیعت پر گنا ہے، لیکن جو اٹھ جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے اس کو کافی فائدے نصیب ہوتے ہیں. اس لیے آپ سارے اولیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ سے تابعین سے لے کر کے غوث و خواجہ رضا نوری مخدوم سمنا سب کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، ان کی رات یاد الہی میں گزرتی تھی. سب کی رات. اب قرآن کا دوسرا اس کے بعد کا، تو یا تین باتیں سمجھ میں آ گئی. اب چوتھی بات کی طرف آئی، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ بے شک دن میں آپ کے لیے کافی کام ہوتے ہیں. تو پتا چلا کہ دن کام کرنے کے لیے ہے، دن کام کرنے کے لیے. تو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کے سارے صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو اور اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، سب دن میں کام کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، سب دن میں کام کرتے ہوئے ملیں گے. اور یہاں مشغولیت کے حوالے سے سب کی مشغولیت اللہ نے جدا جدا رکھی ہے، لیکن سب کے لیے یہ بات مسلم ہے کہ کام اور کام دن کے وقت کام کرو، کہ دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے. اور یہاں مفسرین اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک کام یہ بھی ہے کہ کبھی تھکان کی وجہ سے رات کے اوراد و وظائف رہ گئے ہو اور معمولات رہ گئے ہو، تو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ظہر تک ان کاموں کو انجام دو اور قضا کی نیت نہ کرو. قضا صرف فرض کی ہوتی ہے، نفل اور مستحب کی قضا نہیں ہوتی. تو دن میں کام کرو. ایک صحابی صبح کو اٹھے، فجر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد فوراً کاروبار کے لیے نکلے. تو صحابہ نے عرض کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر یہ تھوڑی دیر ذکر و اذکار کر لیتے اور پھر اس کے بعد جا کر کے تجارت وغیرہ کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. تو اب قربان جائیے میرے آقا کے فرمان پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حلال روزی کے لیے اور اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں کو فاقے سے بچانے کے لیے یہ روزی کمانے کے لیے گئے ہیں تو ان کا روزی کمانا یہ ذکر و اذکار سے کم نہیں، وہ بھی عبادت، وہ بھی عبادت. اور پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن مقدس میں کام کے حوالے سے 42 آیتیں ہیں، اور وہ 42 آیتوں کا تذکرہ ایمان کے ساتھ، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح. اور اس وقت مسلمان کی سچویشن یہ ہے کہ کام نہیں کرتا، باتیں کرتا ہے، باتوں میں وقت گزرتا ہے. اور اتنا فالتو ٹائم ہو چکا ہے کہ کسی سے پوچھو اوٹے پر بیٹھا ہے یا چوراہے پر بیٹھا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. صاف کہتے ہیں ٹائم پاس. واٹس ایپ پر کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. انٹرنیٹ پر کیا کر رہے ہیں؟ ٹائم پاس کر رہے ہیں. جس قوم کا مزاج یہ بن جائے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے ٹائم کی وہ قدر نہ کرے، وہ قوم زمین کے اوپر باعزت و باوقار اپنی زندگی نہیں گزار
اپنے اوقات کی قدر کرتی ہیں اور اوقات کو صحیح کاموں میں استعمال کرتی ہیں. تو دن میں کام کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لے گئے. ایک نوجوان کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے. ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا ہے حضور بیٹھا ہوں تسبیح و تحلیل میں لگا ہوا ہوں. کیا کچھ کماتے دھماتے ہو یا نہیں؟ حضور اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ میں خود کفیل ہوں، فارغ البال ہوں. کیا کچھ ہنر وغیرہ جانتے ہو؟ تھوڑا بہت جانتا ہوں حضور. اور کمانے کی کوئی حاجت بھی نہیں، اللہ نے بہت نواز رکھا ہے. فاروق اعظم نے گریبان پکڑا اس کا، اسے اٹھایا اور فرمایا کسی قوم کے نوجوان کو اس طریقے سے بیٹھ کر رہنے کی اجازت نہیں. اگر تم خود کفیل ہو تو کسی اور کے لیے کماؤ اور اس کا پیٹ بھرو، اس لیے کہ جس قوم کا نوجوان ایسے ہی بیٹھا رہے وہ قوم تباہ ہو جائے گا. کیا حال ہے ہمارا، کیا سچویشن. تو دل میں کام کرو اور کوئی بھی جائز کام کرنے کے اندر شرم یا جھجک محسوس نہ کرو. بڑے بڑے اولیاء کے ناموں کے آگے آپ دیکھو گے دباغ، یہ ان کے لقب، اس طریقے کے الفاظ ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ یہ لقب لگے ہوئے نظر آئیں گے. کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے. تو دن یہ کام کرنے کے لیے. اب آگے سماعت فرمائیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ کے نام کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کے نام کو جپو، اس کی یاد کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزارو. جانتے ہیں آپ آج لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی رحمت ہم سے کیوں روٹھ گئی ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے اللہ کو کتنا یاد رکھا ہے؟ قرآن نے تو واضح لفظوں میں کہہ دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا. آج اللہ کہاں یاد رہ رہا ہے لوگوں کو؟ کھانے سے پہلے بھی اللہ یاد نہیں، کھانے کے بعد بھی اللہ یاد نہیں، پانی پینے سے پہلے بھی اللہ یاد نہیں، پانی پینے کے بعد بھی اللہ یاد نہیں. کہاں اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں؟ بھول گئے اللہ کو، اس کا نام لینا بھول گئے، اس کا ذکر فراموش کر دیے. بلکہ سنو اللہ کی کتاب کا آغاز جو کرو تو اس کا نام لے کر کے کرو، بلکہ ہر جائز کام کی ابتدا اس کے نام سے کرو. اب نام تم نے لے لیا، کام تم کرو مکمل خدا اپنے نام کی برکت سے کر دے. اس کا نام تم نے لے لیا، وہ نام تمہاری لاج رکھ دے. اس نام کی وجہ سے تمہاری لاج رہ جائے. بلکہ ایک شخص کو بخش ہی اس لیے دیا گیا کہ زمین کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا. شرابی تھا وہ شخص، شراب کے نشے میں مست ہو کر کے جا رہا تھا. کاغذ کا پرزہ زمین پر دیکھا جس پر اس کا نام لکھا تھا، اللہ کا نام، اس نے اٹھا لیا، سر پر رکھا، بلندی پر اس پرزے کو رکھ دیا. اللہ اکبر. رات سوتا ہے، قسمت بیدار ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ شخص اپنے زمانے کا ولی بن جاتا ہے اور ولایت کا اونچا مقام اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے جب میرے نام کا احترام کیا تو اس نام کی برکت سے تم محروم نہیں رہ سکتے. اس کا نام لو، اس کا ذکر کرو. اس کے ذکر سے بڑھ کر اس کا ذکر ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. اسی لیے فرمایا گیا اور کیا ہی خوب فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کے جتنے بھی
اسماء حسنہ ہیں اسے یاد کرو، اور جو شخص اسماء حسنہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیا، دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اس کے نام کا ذکر کرو، اور پھر آگے فرمایا گیا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اس کے ہو جاؤ، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اب یہ مطلب تھوڑا سا سمجھا دوں ورنہ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ سوچیں گے سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ اب سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد کے گوشے میں بیٹھ جاؤ، تسبیح اور تحلیل میں لگ جائیں۔ میں آپ کو ایک بزرگ کے واقعے کے ذریعے اس کو سمجھا دوں۔ سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دو شخص پر مجھے بے پناہ تعجب ہوا، بے پناہ تعجب ہوا۔ ایک شخص کو میں نے کعبے کا طواف کرتے دیکھا لیکن دل کو یاد الہی سے غافل کر رہا ہے، لیکن دل اس کا کہیں اور لگا ہوا ہے، تو کعبے کے قریب رہ کر کے بھی وہ یاد الہی سے غافل ہے۔ اور فرماتے ہیں بصرہ کی منڈی کے اندر ایک شخص کو میں نے کپڑا بیچتے دیکھا لیکن اس کے دل کو یاد الہی میں مصروف پایا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا ان دونوں شخص پر، ایک منڈی میں ہے لیکن یاد الہی سے غافل نہیں، اور ایک کعبے کے سامنے ہے لیکن یاد الہی سے غافل ہے۔ پتہ یہ چلا سب سے کٹ کر اس کا ہو جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ دل کے اندر کسی اور کو جگہ دینے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جگہ دو، اس طرح سے کہ زبان اور وجود کو اپنے کام میں لگا ہو اور دل یاد الہی کے اندر مصروف لگا ہو۔ اسی لیے حضرت مریم کو بھی بتول کہا جاتا ہے، اور سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بتول کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے کٹ کر خدا کی ہو گئی تھی۔ اب اس کو ایک آیت کی روشنی میں سمجھا دوں تو تھوڑا سا اور سمجھنے میں آسانی تھوڑی سی ہو جائے۔ سب سے کٹ کر اس کا ہو جانا کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی اب تم کچھ بھی کرو کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے کہ بس ایک ہی بات ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں میرے آقا آپ راضی ہو جائے اور رب قدیر راضی ہو جائے، بس سب سے کٹ کر ان کی خوشی، ان کی رضا۔ اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت جو ہے وہ ان ساری چیزوں پر گہری نظر رکھتے تھے، اسی لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بات ایسی کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، یہی کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے۔ اور پھر اگر یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا تو کٹ کر رہنے کی بات تھوڑی سی یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو اب یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کا نام، اس کا ذکر اپنی زبان پر ہمیشہ رکھو، جب بھی کوئی جائز کام کرو اللہ کے نام سے شروع کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرو۔
تو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب اس کے بعد رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. اب یہاں سے سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں نا، بڑے مسائل آئیں گے آپ کے ساتھ. جب دین کے راستے پر چلو گے تو غربت بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، تکلیف بھی آئے گی. تو اب تربیت ہو رہی ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو. مشرق کا رب، مغرب کا رب، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اب کیا کرو؟ فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور وکیل بناؤ. اسی پر بھروسہ کرو. جس بھروسہ کرنے جا رہے ہو وہ کوئی معمولی ذات نہیں، وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. سن لو، کام بنے گا تو اسی سے بنے گا. وہ بنا دے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور وہ بگاڑ دے تو کوئی بنا نہیں سکتا. اسی کو وکیل بنا، وہی کارساز ہے. اسی لیے فرمایا گیا جب غم و مصیبت زیادہ ہو جائیں، پریشانیاں دروازوں پر دستک دینے لگے، رزق میں تنگی ہو جائے، تو یا وکیل اور سارے سلاسل کے بزرگوں نے یہ وظیفہ اپنے مریدوں کو عطا کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، عشاء کی نماز کے بعد 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. اس کے صدقے میں اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا. اسی کو کارساز بناؤ. اور وہ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور بار بار قرآن میں آیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. بھروسہ کرو اس رب پر جو زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے. پر بھروسہ. اب یہ تربیت کا ایک اور پہلو ہے. آج انسان مایوس اس لیے ہو جاتا ہے کہ دنیا داروں سے امیدیں بھی اور ان پر بھروسہ بھی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور بزرگان دین نے جو بھی بھروسہ کیا ہے اپنے پالنہار حقیقی پر کیا. اور جب بھروسہ کیا انہوں نے پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام دکھایا اور اللہ نے ان کے بھروسے کی لاج بھی رکھی. تو اس پر بھروسہ. اب اس کے بعد چونکہ سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے. انداز قرآن کا دیکھیے آپ. رات کو اٹھنا، دن کو کام کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، اللہ کے نام سے کام شروع کرنا، اس کو کارساز ماننا. تو ہوتا کیا ہے، کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگے گا نا. اور آج ہی کے دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے بہت سارے باپ، بہت ساری مائیں جو مومن ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس راستے پہ، بیٹا ابھی یہ عمر نہیں ہے سب کرنے کی، بیٹا کیا کر رہے ہو تم، کہاں جا رہے ہو یہ سب سیکھنے والی، یہ عمر نہیں ہے یہ سب چیزوں کی. مسلمان بھی کہتے ہیں. آج کے دور کے ترقی یافتہ دیکھ لیجئے آپ، تو یہ جملے تکلیف دیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ قدم ڈگمگا جائیں، بہت سارے لوگوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یہ سچویشن آئے گی جب تم نماز پڑھو گے، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو گے، جب تلاوت کرو گے، دن میں تم کام کرو گے، جب تم اللہ عز و جل کا نام لوگے، اللہ عز و جل پر بھروسہ کرو گے تو تمہیں تکلیف بھی آئے گی. تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اب اگر کوئی کافر تمہیں تانا دے تو گھبرانا نہیں، صبر کرنا. دامن صبر کو تھامے رکھنا. صبر اتنی طاقتور چیز ہے کہ کبھی صبر کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بزدل ہے. اس لیے کہ اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے
والوں کے ساتھ تو صبر عظیم ہتھیار ہے، صبر عظیم دولت ہے، صبر عظیم طاقت ہے، اور جسے صبر کی طاقت مل گئی اور دولت مل گئی اس کے لیے اجر بھی ہے اور اس کے لیے کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ تو اگر کوئی تمہیں فقرہ کسے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی کچھ بھی کہے، تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور خاص طور پر یہاں پر اشارہ کافروں کی طرف ہے کہ کافر اگر تمہیں ان ساری چیزوں پر کچھ کہے تو صبر کرو۔ اور پھر قرآن کا انداز دیکھیے، پھر آگے رب فرماتا ہے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان سے جدا ہو جاؤ بہت اچھے انداز سے، ان سے علیحدگی اختیار کر لو لیکن اچھے انداز سے، حجرن جمیلہ فرمایا، یعنی کسی سے جدائی بھی کرو تو اسلام چاہتا ہے اس میں بھی خوبصورتی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اب تیری تو میری تو، یہ نہیں، قرآن نے مانا کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، بہت اچھے انداز سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ اس کو قرآن کی دوسری آیت کے اندر آپ کو سمجھا دوں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل تم سے مخاطب ہو، حجت کرے، بحث کرے، تو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، او بھائی اللہ تجھے سلام بتا کہ میں تجھے چلے۔ گویا اسلام یہ چاہتا ہے کہ جھگڑا بھی تم کرو یا کوئی جھگڑنے کے لیے بھی آئے تو اس کے اندر بھی تمہارا نفس تم پر غالب نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی قرآن تمہیں ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دو اور اس سے علیحدہ ہو جاؤ لیکن اچھے انداز سے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑا تفصیلی موضوع ہے لیکن اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارے اوصاف اس وقت امت مسلمہ کی زندگی میں تلاش کرو، اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ہم ایک مؤثر اور متاثر کن شخصیت کیسے بن سکتے ہیں؟ رات کیسے گزرتی ہے ہر بندہ جانتا ہے، دن کیسے کرتا ہے ہر بندہ جانتا ہے، اللہ کا نام کتنا لیتا ہے یہ بھی ہر بندہ جانتا ہے، سب سے کٹر کس کا بن کر کے زندگی کاٹ رہا ہے یہ بھی بندہ جانتا ہے، صبر کتنا کرتا ہے یہ بھی ہر بندہ جانتا ہے، اور جدائی کتنی اختیار کرتا ہے یہ بھی ہر بندہ جانتا ہے۔ یہ بالکل اوپن ہماری لائف ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن نے حضور کے واسطے سے ہمیں ایک دستور عطا فرمایا، اگر اس دستور کو ہم نے فالو کیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو آج کی گفتگو میں نے ایک تربیت کا دستور آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں مفید بنوں لوگوں کے لیے اور میری دنیا اور آخرت سنور جائے تو اسے قرآن کے اس دستور کو فالو کرنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اب رات کو جہاں درس قرآن علماء اہل سنت دیتے ہوں اس میں شریک ہو نہیں ہو سکتے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی بارگاہ کے اندر ایصال ثواب کر کے کنز ایمان کھول کر کے قرآن کی چند آیتوں کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھ لو، تم خود محسوس کرو گے رات کی تنہائی کے اندر جب تم قرآن کھول کر کے پڑھو گے تو ایسا لگے گا جیسے قرآن کے انوار چم چم کر تمہارے سینے کے اوپر نازل ہو رہے ہیں۔ اور ہر جائز کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو۔ الحمدللہ ناسک کی سرزمین پر ہمارے بزرگوں کے بڑے احسانات رہے ہیں، خاص طور پر مفتی نانپارہ علیہ رحمت و رضوان سرکار حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، اور ماضی قریب میں جو ہمارے ایک بزرگ اس دنیا سے تشریف لے گئے علامہ نصیر الدین صاحب علیہ الرحمہ، یہ سارے بزرگوں کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ میں آپ سب سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں
کہ طبیعت سے جینے کی بجائے شریعت کے مطابق جینے کی کوشش کرو اور اس دستور کو اپناؤ، اس دستور کو اپناؤ اور کوشش کرو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھو، کوشش کرو رات کو جب سو رہے ہو سب تو کچھ اللہ کی یاد کر لیا کرو، تنہائی کے اندر، اکیلے کے اندر، جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ایک آخری بات درس کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ذکر و دعا بھی کرنا۔ ایک عورت رات کو اٹھی نماز کے لیے اور اس نے دعا کی نماز ادا کرنے کے بعد، اے اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے، میری دعا کو قبول کرنا۔ میاں قریب میں سو رہے تھے، ہڑبڑا کر اٹھ گئے کہ تو اتنی بڑی عابدہ کیسے ہو گئی کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، ذرا ڈینگے مارنا کم کر، یہ 2-4 رکعت پڑھ کر اپنے آپ کو رابعہ ادویہ سمجھ لیے تو نے۔ وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، مسکراتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہاں ہاں میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا اچھا تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، تو یہ بات کر رہی تو تیرے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ بس سن لو اور ہو سکے تو اسے دل میں بٹھا کر یہاں سے جاؤ۔ وہ عورت کہتی ہے میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ مجھے بستر سے اٹھا کر اس نے اپنی یاد میں لگا دیا ہے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو مجھے بھی ایسے ہی سوئے پڑے رہنے دیتا۔ اس نے بستر چھڑوا کر اپنی یاد میں لگا دیا، مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بس سن لو، اگر اللہ عز و جل بستر چھوڑ کر رات کے وقت یاد الہی کی توفیق دے دے تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ سب تو محو خواب ہیں، اللہ نے اپنی یاد کے لیے ہمارا انتخاب کر لیا۔ تو راتوں کی حفاظت کرو، تلاوت کرو، گناہوں سے بچو اور سنی دعوت اسلامی کا ماحول اور کام اپنے اپنے علاقے میں شروع کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کا جمع غفیر ہے، الحمدللہ۔ ناسک اور قرب و جوار سے دیوانوں کا سیلاب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو۔ آج کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سدھرنا چاہتا ہے، آپ آقا کریم کی محبت کا چراغ لے کر، الفت و محبت کا چراغ لے کر رسول اعظم کا مشن اور اسلام کی اچھائیاں لوگوں کے سامنے پیش کرو اور اس کو پیش کرنے سے پہلے خود اچھا بن کر کے جاؤ تاکہ تمہارے وجود سے اسلام کی اچھائیاں چھلکتی ہو، جسے دیکھ کر لوگوں کے سینے میں اسلام کی عظمت و محبت بیٹھ جائے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو ایک خوشخبری دیتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کم و بیش 8-10 سال کے بعد سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع مالیگاؤں کی سرزمین پر انشاءاللہ 16-17 اپریل کو ہونے جا رہا ہے۔ کون سی تاریخ؟ 16-17 کون سی تاریخ؟ اپریل۔ آئیں گے انشاءاللہ؟ خوب اور آج میں سب سے گزارش کرتا ہوں، وعدے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا لیکن گزارش کرتا ہوں، جہاں رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، جس گاؤں میں رہتے ہو، وہاں پر آپ سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کرو، برکات شریعت لو، اس میں سے درس دو، قرآن مقدس پڑھنا سیکھو، قرآن مقدس کی تفسیر پڑھنا سیکھو، سمجھو، سنو اور اللہ عز و جل کے پیغام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ
آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.